قرآن کا مطالعہ کیجیے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی حاصل کیجیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیے۔ ایمان اور جہاد ساتھ ساتھ لازم و ملزوم کے رشتے کے ساتھ بندھے نظر آتے ہیں، لیکن آج کے عام مسلمان کی زندگی کو دیکھیے تو جیسے یہ رشتہ کٹ گیا ہے۔ ایمان کا تقاضا جہاد ہی لازمی نہیں، اس کے بغیر بھی ایمان صحیح و سالم ہے اور نجات و کامیابی کی توقع ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کہیں یہی تو آج امت مسلمہ کے زوال کی وجہ نہیں؟ محترم خرم مراد نے اس موضوع کو شرح و بسط سے بیان کیا ہے۔ قرآن کی وہ آیات جن کو آپ سرسری طور پر پڑھ کر گزر جاتے ہوں گے، انہوں نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ان کا حقیقی مفہوم دل و دماغ تک پہنچے، ایمان کے تقاضے واضح ہوں اور سننے والا آمادہ عمل ہو۔ آئیے سنتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری متنوع باتوں کے درمیان اور زندگی کے طویل سفر کے لیے کوئی ایک ایسی بات ہمارے دامن میں ہم سمیٹ لیں جو ساری باتوں کے لیے سرچشمے اور جڑ کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے اندر کے ساری باتوں کا خلاصہ جمع ہو جائے اور جس کی حیثیت ایسی ہو کہ وہ اگر ہماری گرفت میں رہے تو غفلت اور نسیان اور عزم و ارادے کی کمزوری کتنی ہی کیوں نہ ہمارے اوپر غلبہ کرے، ہم ہمیشہ لوٹ کر اپنے صحیح راستے پر اور صحیح منزل کی طرف چلنے والوں میں شامل ہو سکتے۔ زندگی کے اندر وہی کام سہل بھی ہوتا ہے اور ممکن بھی ہوتا ہے جس کا سرچشمہ ہاتھ میں آ جائے۔ ڈوری کے اندر اگر بہت ساری گرہیں پڑی ہوئی ہیں تو ہمیشہ ڈوری کا سرا اگر پکڑ لیا جائے تو گرہیں ٹوٹتی چلی جاتی ہیں، اور جہاں بھی آدمی الجھتا ہے پھر وہ وہیں سے شروع کرتا ہے، وہیں پہنچتا ہے کہ جہاں سے اس نے گرہیں کھولنا شروع کی۔ ہر تالے کے لیے الگ الگ چابی ہوتی ہے، لیکن بعض چابیوں کی حیثیت شاہ کلید کی ماسٹر کی ہوتی ہے جس سے ہر تالا کھل جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایمان اور جہاد کی صحیح فہم اور اس کے ساتھ صحیح وابستگی کی شاہ کلید ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو زندگی کی شاہراہ پر جو بے شمار الجھنیں اور بے شمار مشکلات اور بے شمار رکاوٹیں ہمارے سامنے ہیں، ان کا علاج بھی آسان ہے۔ ایمان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ بڑی صحیح بات کہی جا سکتی ہے کہ سارا کا سارا دین دراصل ایمان کی دعوت ہے۔ قرآن مجید کو پورا کا پورا سمیٹ کر اگر ہم یوں کہیں کہ یہ ایمان کی پکار ہے تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آخرت کے سارے اجر اور سارے انعامات اور ساری فوز و فلاح ایمان اور عمل صالح پر منحصر کر دی گئی ہے، اسی کے ساتھ مشکوک ہے، اور عمل صالح بھی دراصل ایمان کا ہی ایک نتیجہ ہے۔ آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی قوموں کے لیے ترقی اور بہتری کا مجدہ ایمان کے ساتھ سنایا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کریں تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمینوں سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن میں اس ایمان کی بات نہیں کر رہا اس کے معنی لغت سے بیان کیے جاتے ہیں، جو فقہ کا موضوع ہے، اس کی بنیاد پر کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کیا جاتا ہے،
جو علم کلام کا مبحث ہے اور جس میں اس کے ما لہو اور ما علیہ پر گفتگو ہوتی ہے، بلکہ میں اس ایمان کا ذکر کر رہا ہوں جس کے وارث مکے کے معمولی دکاندار، عرب کے صحراؤں اور ریگستانوں میں گلے چرانے والے جو انسان تھے، اور مدینے کے چھوٹے چھوٹے کسان کہ جنہوں نے ان کے دلوں کو پگھلایا، جس ایمان نے ان کی شخصیتوں کو ایک نئے سانچے میں ڈھالا اور جس نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا کر کھڑا کر دیا۔ ایمان دراصل وہی ایمان ہے جو مطلوب ہے، اور وہی ایمان آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے۔ یہ ایمان اگر حاصل ہو تو یہ ایمان خود رہنما بن جائے گا، یا آپ کے سامنے راستے کھولتا چلا جائے گا، یا آپ کی الجھنیں سلجھاتا چلا جائے گا، یا آپ کے قدم بھٹکتے ہوئے قدموں کو سیدھی راہ پر لائے گا۔ آپ گریں گے تو یہ آپ کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، آپ تھک کر بیٹھ جائیں گے تو یہ آپ کو پھر دوبارہ نیا ولولہ اور نیا جوش دے گا اور نئے سرے سے منزل کی طرف گامزن کر دے گا۔ یہ ایمان نہ ہو جس کے بغیر کوئی کاوش نتیجہ خیز نہیں ہوگا۔ آپ کو بے شمار شکایات اپنے سے بھی ہوتی ہیں اور دوسروں سے بھی ہوتی ہیں، اپنے اخلاق اور کردار کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں اور اپنے نظم جہد کے حوالے سے بھی ہوتی ہیں۔ لوگ وقت نہیں دیتے، لوگ قربانی نہیں کرتے، لوگ گزرات پیش کرتے ہیں، لوگ دلچسپی نہیں لیتے، لوگ سنتے نہیں ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ پر امراض نہیں ہے، یہ ایک مرض کی علامت ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے، ایمان ضعیف ہے۔ جتنا ایمان کمزور ہوگا امراض کی کثرت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے کہ اصل مرض ظواہر میں نہیں ہوتا، اصل مرض دلوں میں، یہ قلوبہم مرض، مرض کی جڑ جو ہے وہ دل ہے، دل ہی اس کا مسکن ہے۔ اور اگر دل صحیح مضبوط قوی ایمان کا مسکن بن جائے تو ساری زندگی عمل صالح سے معمور اور آباد ہو جائے۔ اگر دل کے اندر ایمان کا بیج پڑ جائے تو زندگی کے اندر اعمال صالحہ کی ایک لہلہاتی ہوئی فصل اٹھ کھڑی ہوگی۔ تو دراصل یہ ایمانی ہے جس پر ہر چیز کا انحصار ہے۔ اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کی کامیابی کا راز یہی ہے، انہوں نے پہلے دن سے لے کر اپنی توجہات اسی ایمان کو پیدا کرنے، اس کو مضبوط کرنے، تلاوت آیات سے اس کی آبیاری کرنے اور اس کے ذریعے تزکیہ نفوس کرنے پر مرکوز کرنے۔ پھر اس کے نتیجے میں وہ جماعت پیدا ہوئی جس نے اپنا سب کچھ اس معلم ایمان کے اشارے پر قربان کر دیا، اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی مائیت میں اس نے جہاد کیا اور اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا۔ وہ ایمان کیا ہے؟ کی بڑی مختصر اور بڑے جامع تعریف قرآن مجید کی ایک آیت میں یوں بیان فرمائی گئی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، ایسا ایمان جس میں کہیں شک کی آمیزش نہ ہو، اور اللہ کی راہ میں جان مار کے اور مال لگا کر جدوجہد و جہاد کرے۔ اور قرآن مجید کی زبان کہتی ہے کہ اولئک هم الصادقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کے دعوے میں، دعویٰ کرنے والے دنیا کے اندر بہت سارے پائے جاتے ہیں،
پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی ہیں، لیکن یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ معیار ہے اور یہ وہ ترازو ہے جس پر جانچ کر، تول کر، پرکھ کر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمان کا کون سا دعویٰ سچا ہے۔ وہ ایمان جس میں شک اور ریب اور تردد اور بے یقینی نہ ہو، اور وہ ایمان کہ جو اللہ کی راہ میں کھڑا کر کے، جان لگا کے اور جان مار کے، مال دے کر اور مال قربان کر کے اس کی راہ میں جہاد کے اوپر آمادہ کر دے، وہی ایمان دراصل سچا ایمان۔ اس آیت میں اگر ہم تھوڑا سا پہلے لوٹ کر جائیں تو بات اور کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ ظاہری اطاعت کا لبادہ تو سب اوڑھ سکتے ہیں، اس خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اس کے اثر سے، اس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے دباؤ سے، جہاں مفادات وابستہ ہیں ان مفادات کی خاطر بھی، اور جب اسلام کو غلبہ حاصل کر رہا ہو تو غلبہ حاصل دیکھ کر۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے یہ کہو، یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے، یہ کہو کہ اسلمنا، ہم نے اطاعت کا لبادہ اوڑھ لیا، فلما یدخل الایمان فی قلوبکم، لیکن ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا، اس لیے کہ ایمان تو وہ ہے اس کی یہ تعریف کی جا رہی ہے جس میں کوئی شک اور ریب اور تردد نہ ہو، اور جو اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کے لیے کھڑا۔ یہ بات اچھی طرح جاننا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ایک سچ کو سچ کے طور پہ جان لینا ایمان نہیں، اس سچ کا زبان سے اقرار کر لینا بھی وہ ایمان نہیں ہے کہ جو میرا موضوع، یہ وہ ایمان نہیں ہے کہ جو انسان کو اپنی زندگی کا بھی امام بنا دے اور سارے انسانوں کا بھی امام بنا دے۔ قرآن مجید نے بار بار اس بات کو واضح کیا، اس سچی بات کا تقریروں میں اور زبانوں پر آ جانا یہ ایمان کی علامت نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، ایک آدمی سچ بات کہہ کر بھی جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اللہ کے، گواہی سچی گواہی، ہمیں اور آپ کو سب کو، ہم سب یہی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہاں تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول، لیکن یہ منافقین اس سچی گواہی کو دینے کے باوجود جھوٹے ہیں، اس سچ بات کو زبان سے نکالنے کے باوجود یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ سچ اور جھوٹ کا تعلق دعوی ایمان میں اس بات سے نہیں ہے کہ زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے۔ شروع ہی میں فرمایا گیا کہ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ایک اور جگہ یوں ارشاد فرمایا یقولون آمنا باللہ ورسولہ واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو انکار نہیں کرتا، دعوی ایمان سے نہیں پھرتا، سچی بات کی تردید نہیں کرتا، لیکن وہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ قرآن کی زبان میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے جب وہ بالکل صاف اور واضح یہ بیان فرماتا ہے تو وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ اس دعوے کے باوجود کہ ہم ایمان لائے اور اس اقرار کے باوجود کہ ہم اطاعت کریں گے،
جب ایمان کے تقاضوں سے روگردانی کریں گے تو مومن کہلائے جانے کے مستحق نہیں ہیں۔ فقہ اور کلام کی زبان میں شاید یہ بات کافی ہے کہ آدمی ایمان کو مفصل و مجمل پڑھ لے اور اللہ کے وجود کو مان لے تو وہ مومنین کے زمرے میں شمار ہے۔ لیکن قرآن مجید جس ایمان کی دعوت کو لے کر آیا، جس ایمان کی دعوت پر ہم اور آپ جمع ہوئے، جس ایمان کی دعوت کو ہمیں اور آپ کو اس ملک کے اندر عام کرنا ہے، وہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کو مان لینا ایمان ہے۔ یہ ایمان تو کفار، قرآن کے مخاطب کفار مشرکین کو بھی حاصل ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ جواب دیتے تھے کہ اللہ کے وجود کو، اس کے خالق ہونے کو، اس کا اقرار ان کو بھی تھا اور اس حد تک ایمان ان کو بھی حاصل۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں خدا کو ایک مان لینا یہی ایمان ہے۔ یقیناً یہ ایمان کا پہلا قدم ہے، لیکن یہ وہ ایمان ہے کہ جس کے مدعی یہودی بھی اور فی الواقع وہ اللہ کو ایک مان، اور عیسائی بھی ہیں جو اپنے تصدیق کے عقیدے کے باوجود خود اپنے مقام پر اس کو یقین رکھتے ہیں کہ ہم وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ایمان تو بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے۔ ایمان دراصل انسان کی پوری شخصیت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا نام۔ اسی لیے قرآن مجید اس بات سے کوئی بحث نہیں کرتا کہ خدا ہے یا نہیں، وہ اس بات کے اوپر دلائل قائم نہیں کرتا، اس بات کو منواتا نہیں۔ اس کی دعوت تو پہلے دن سے یہ ہوتی ہے کہ جو ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو اور صرف اسی کے حوالے کرو، اس کے علاوہ کسی کے حوالے نہ کرو، صرف اسی کے بن جاؤ، اس کے علاوہ کسی کے نہ بنو، صرف اسی کے بندے بن کر جیو، اس کے علاوہ کسی کی بندگی کا کلاوہ اپنی گردن میں نہ کرو۔ یہ وہ قرآن مجید کے نزدیک ایمان کی اصل دعوت اور ایمان کی اصل معنی۔ اور جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو تو اس یقین اور ایمان کے ساتھ کرو کہ اس کی بھیجی ہوئی ہر بات، اس کی بتائی ہوئی ہر ہدایت، اس کا دیا ہوا ہر حکم، اس کا دیا ہوا ہر مطالبہ، اسی میں فلاح، اسی میں فوز، اسی میں کامیابی پوشیدہ ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت۔ اس بارے میں ذرہ برابر شک اور شبہ بھی دل و دماغ کے اندر موجود ہے۔ جب پکارا جائے تو لبیک کرو، حکم دیا جائے تو اطاعت کرو، مانگا جائے تو لا کر حاضر کرو، اور کوئی چیز اس کی خدائی سے، اس کی فرمانروائی سے بچا کر نہ رکھو۔ ان معنوں میں دراصل قرآن ایک عہد اور میثاق کا نام۔ ایمان اقرار سے زیادہ معاہدے کرنا، بندے اور اس کے خالق، جس کے تحت بندہ اپنا سب کچھ اپنے خالق کے حوالے کرتا ہے۔ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے وہ ہیں، یہی مومن ہیں صحیح معنوں میں، کہ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور فروخت کر دیتے ہیں اس بات کے بدلے میں ان کا رب ان سے راضی ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید میں دوسرے انداز میں یوں بھی بیان فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین وہ ہیں جن کے جان اور مال ان سے خرید لیے۔ اس کی بڑی پورا سر اور بڑی سادہ تفسیر سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں یوں ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ اور یہ پاؤں میرے پاؤں اور یہ آنکھیں میری آنکھیں اور یہ جسم میرا جسم اور یہ مال میرا مال۔ اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد تم ان میں سے ہر چیز کے اوپر اپنی ملکیت سے دستبردار ہو۔ اب یہ کسی اور کے حوالے ہو چکا ہے، کسی اور کی۔
اور جو ایمان لانے کے بعد یہ کہے کہ یہ میرا ہے وہ دراصل نقض میثاق کا مرتکب بھی ہے. اور اگر آپ قانون کی زبان میں نہ کہیں تو وعظ کی زبان میں یہ شرک کا جرم ہے. اس لیے کہ جب مالک ایک بن چکا کسی دوسرے کو مالک کہنا یا خود اپنے آپ کو مالک کہنا یہ لازماً قانون کی زبان میں نہ صحیح، لیکن بات و تفسیر کی زبان میں اس کو شرک سے کم کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایمان کی کو اگر پوری طرح سمجھنا ہے تو آج کی دنیا کے اندر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ماڈل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اور میں بھی آپ کے سامنے اس ایمان کی ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ تشریح کرنے کے لیے ایک ماڈل کو آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہ ماڈل دعوت توحید کے امام عالی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماڈل. اور میں اس ماڈل سے اخذ کردہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان کو آپ سنیں اور ان کے اوپر غور کریں، ان کے اوپر آپ کو ناپیں اور تولیں اور ان کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے حقیقت کا انکشاف ہوا. ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنے چہرے کا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور اس معاملے میں کسی کو شریک نہیں کرتا. گویا راہ ایمان کا پہلا قدم یہ ہے کہ زندگی کا ایک ہی رخ، زندگی کا ایک ہی مقصود اور زندگی کا ایک ہی قبلہ ہے، اور وہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا. مومن ہونے کے بعد زندگی کے بہت سارے قبلے نہیں. مومن ہونے کے بعد مقصود و مطلوب اصلی ایک کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. زندگی کے لیے رخ اور ہدف اور گول ایمان سے متعین ہے. گویا ایمان صرف مابعد الطبی حقیقت کے اقرار کا نام نہیں رہا. ایمان نے آ کر تو پوری زندگی کو پکڑ کے اس کا رخ صرف ایک طرف کر دیا، الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہر طرف سے کاٹ کے، ہر طرف سے الگ کر کے، حنیف بنا کر، اور صرف ایک ہی طرف ہو گیا زندگی کا. اور زندگی کسی ایک سمت میں رواں دواں ہو، نہ ادھر جائے گی نہ ادھر جائے گی. میں عام طور سے جب اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتا ہوں اور اس کی مثال سمجھانے کے لیے نماز سے. نماز میں چہرے کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، اور یہ نماز کی بالکل لازمی شرط ہے. اگر رخ خانہ کعبہ کی طرف نہ ہو نماز صحیح نہ ہو. اور نماز میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ رخ غلط ہے تو فوراً رخ کو صحیح کرنا لازمی اور ضروری ہے. نماز میں انسان یہ نہیں کر سکتا کہ کبھی دائیں دیکھے اور کبھی بائیں دیکھے، بلکہ وہ ہمیشہ ایک ہی طرف دیکھے. صرف چہرے کا رخ نہیں بلکہ ہر چیز کا رخ اسی خانہ کعبہ کی طرف. یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے گا تو پاؤں کی انگلیاں بھی خانہ کعبہ کی طرف، اور بیٹھے گا تو ہاتھ کی انگلیاں بھی خانہ کعبہ کی طرف. یہ ایک چھوٹی سی دنیا ہے مومن کی زندگی کا نمونہ. اسی طریقے سے زندگی میں ایک ہی رخ اور ایک ہی قبلہ ہو سکتا ہے، اور وہ فاطر السماوات والارض. اس کے بعد نہ دائیں دیکھنا جائز ہے اور نہ بائیں دیکھنا جائز. اور جس لمحے یہ احساس ہو کہ قبلہ غلط ہے اسی وقت لوٹ کر قبلہ درست کرنا بھی لازمی ہونا چاہیے. اور جس طرح صحیح قبلے کی طرف رخ نہ ہو تو نماز صحیح نہ ہوگی. اس طرح مومن کی زندگی کا رخ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ ہو تو وہ زندگی بھی صحیح نہیں ہے. یہ دراصل ایمان کے ماڈل سے پہلی چیز ہے جو ہمارے سامنے آتی. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز اس کی فرمانروائی سے خارج نہیں ہے.
اگر دل کے اندر انتہائی گہرائیوں میں چھپی ہوئی سلوٹوں پر اس کی خوف اور محبت کی حکمرانی ہونا چاہیے تو بازاروں اور ایوانوں میں بھی اسی کو حکمرانی. اور اگر زندگی کا سرزمین کی ایک انچ زمین بھی آپ اس کی خدائی سے خارج کر کے کسی اور کے حوالے کریں گے تو اس حد تک وہ ایک دوسرا خدا آپ بنائیں گے. اس لیے کہ جو خدا سے آزاد ہو کر حکمرانی کہاں کرتے وہ خود اپنی جگہ پر خدا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. جینا ہو مرنا ہو عبادات ہوں قربانیاں ہوں ہر چیز اسی کے لیے اور اس میں بھی کوئی شریک نہیں. اس طرح رخ میں اور سمت میں اور گول میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. وما انا من المشرکین. اس طریقے سے زندگی کی پوری سرحدات جہاں تک بھی پھیلی ہوئی ہیں اور جہاں تک بھی اتری ہوئی ہوں شخصیت کے اندر ان میں سے کہیں کوئی اور شریک نہیں بن سکتا. اور یہی دراصل مسلمانوں میں سب سے آگے رہنے والے مسلمانوں کا شیوا. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب بھی اس کے رب نے اس سے یہ کہا کہ یہ کرو یوں اپنے آپ کو میرے سپرد کر دو تو ابراہیم نے اپنے آپ کو اپنے رب کے آگے بچھا دیا ڈال دیا. میں حاضر لبیک مجھے کسی چیز سے انکار نہیں. اگر باپ کو چھوڑنا ہے اس کے لیے تیار. باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے اس کے لیے تیار. گھر بار چھوڑ کر سرسبز وادیوں کو چھوڑ کر بے آب و زر دشت و گیاہ میں گھومنا پھرنا ہے اس کے لیے تیار. اور اگر اپنی محبوب بیوی اور بیٹے کو ایک ایسی وادی میں جا کر چھوڑنا ہے جہاں نہ پانی ہے نہ انسان اس کے لیے بھی تیار. اور اگر بیٹے کی گردن کے اوپر چھری رکھنے کا حکم ہے اس کے لیے بھی تیار. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی اسے رب نے کہا کہ اطاعت کرو کہنا مانو ڈال دو سپرد کر دو ابراہیم نے کہا کہ میں حاضر. اور جب ابراہیم نے ایمان کے یہ 3 شرائط پوری کر دی بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. رب نے کہا کہ اب میں تم کو سارے انسانوں کا امام اور لیڈر بنا. یہ مقام اور یہ منصب فقہی اور قانونی اور کلامی ایمان کا نتیجہ ہے. اس ایمان کا نتیجہ تھا جس کا ماڈل میں نے آپ کے سامنے. اس میں سے آپ ماڈل کے کسی پہلو کو بھی لیں ذرا آپ غور کریں تو اس کے اندر ایک عنصر ایسا ہے جو ہر ایک میں شامل اور وہ تگ و دو کا بھاگ دوڑ کا سعی و جہد کا. رخ آدمی کس لیے متعین کرتا ہے اس لیے وہ اس کی طرف آگے بڑھتا ہے. زندگی پوری کی پوری جس کے حوالے کرے گا وہ اسی کی بندگی میں کرتا ہے. اطاعت کسی جگہ پر جامد طور پر بیٹھ کر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے رواں رواں زندگی درکار ہے. اسی لیے قرآن مجید نے بڑے خوبصورت اور بڑے مؤثر پیرائے میں ایمان کی اس دعوت کو یوں بھی فرمایا کہ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف بھاگو. ذرا بھاگنے کے الفاظ پر غور. بھاگتا ہوا آدمی بس اپنی ہی دھن میں ہوتا ہے اور کوئی اور دھن اس کے دل و دماغ کو پراگندہ نہیں کرتا, ورنہ وہ ہار جائے گا. وہ ایک ہی راستے پر بھاگا چلا جاتا ہے. وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا, سستا بھی نہیں سکتا, ٹہلنے کے لیے ادھر ادھر بھی نہیں جا سکتا. اور اس کی نگاہیں ہمیشہ اپنے اسی ہدف پر جمی رہیں گی جہاں اس کو جانا ہے. اس لیے کہ جہاں نگاہ ہٹی اور وہیں رفتار ایک قوت اور ایک طاقت بن کر نمودار ہوتی ہے. یہ گوشے میں بیٹھ کر ذکر و فکر کی دعوت نہیں. یہ فلسفے اور کلام کی بحثوں میں خدا کے وجود کو ثابت کرنے اور اس پر گفتگو کرنے کا نام نہیں.
بلکہ یہ تو عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا نام. اسی لیے انبیاء اکرام علیہ السلام نے جہاں اللہ کی بندگی کی دعوت دی، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ اطیعون، میری اطاعت. اگر ایمان اور بندگی کی دعوت کے ساتھ یہ اطاعت کا مطالبہ نہ ہوتا تو ایمان اور بندگی کا رشتہ زندگی پر قائم نہیں ہو سکتا. لیکن جب ایک گوشت پوشت کا انسان نظروں کے سامنے پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوان ہوا، جو ہماری طرح بازاروں میں چلتا اور پھرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، ہماری طرح انسان ہے، وہ کھڑے ہو کر اچانک اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں. جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی. میری اطاعت سے الگ ہٹ کے کوئی اور چیز رب کی اطاعت نہیں ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس لیے میرا کہنا مانو. یہی بات نہیں کہتا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ولا تطیعوا امر المسرفین، کہ میرے علاوہ جو بھی حد سے نکلنے والے ہیں ان کا کہنا مت مانو. اگر صرف بات اپنی ہی اطاعت کے مطالبے تک رہتی تو شاید پھر بھی مکمل نہ، لیکن جب اس کے ساتھ منفی مطالبہ ہے کہ ان کا کہنا مت مانو جو تمہاری اطاعت کے دعویدار ہیں، تو پھر یہ جاندار دعوت بن کر نمودار ہو. اس نے پھر پوری انسانی زندگی کو اپنی گرفت میں لینے کی کئی اور کوشش کی. اس نے دنیا کے اندر ساری غالب قوتوں کو چیلنج کر دیا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کی زندگی میں ساری کشمکش پتھر کے چند ٹکڑوں کی پرستش کے اوپر تھی. بڑی سخت غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جب یہ دعوت بلند ہوئی تو کفار قریش نے کہا کہ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. اٹھو اور چلو اور کوشش کرو اور اپنے معبودوں کے اوپر جم جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف ایک چھوٹی سمجھی سازش ہے. فرعون سے لے کر اور کفار قریش تک سب نے اگر صرف توحید کی دعوت ہوتی تو میرا اپنا قیاس و گمان یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کوئی تعارف نہیں کرتا. اور آج بھی واشنگٹن میں اور لندن میں جب توحید کی صدا بلند ہوتی ہے کسی کو اس سے کوئی تعارف نہیں ہے. کفار قریش کو اگر اس پر بے چینی تھی، اضطراب تھا، وہ اس کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس لیے کہ وہ دعوت صرف اتنی نہیں تھی کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی بندگی کرو، بلکہ وہ دعوت اس سے آگے بڑھ کے یہ تھی کہ اس دعوت کو لانے والے انسان کی اطاعت کرو. یہ بھی اسی ایمان کا جز ہے، صرف اسی کی اطاعت کرو. اس کے علاوہ جو اس سے آزاد ہو کر اطاعت کا مدعی اور دعوے دار ہے، اس کا طالب ہے، اس کا انکار ہے. اس نے ہلچل مچا دی. آج بھی اگر آپ کے اس ملک میں کھڑے ہو کر کے یہ بات کہے کہ میں رب العالمین کے نمائندہ ہوں، صرف میرا کہنا مانو اور کسی کا کہنا نہ مانو، تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک ساکن رہے گا؟ اس میں کوئی اضطراب حرکت پیدا نہیں ہوگی. یہاں پر لوگ جیل خانوں کے دروازے نہیں کھولیں گے، پھانسی کے تختے نہیں کھڑے کریں گے. یہ سب کچھ انبیاء کرام کے ساتھ اسی لیے ہوا. ان کی دعوت صرف یہ نہیں تھی کہ اللہ کو ایک مان لو، بلکہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو اور میری اطاعت کرو، میرا کہنا مانا. اطیعون، اور جو میرے مخالف ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہیں، اللہ کی بندگی سے نکلے ہوئے ہیں، ولا تطیعوا امر المسرفین. گویا ایمان کی دعوت یہیں تک نہ رہی تو انسان اپنے آپ کو پورا اللہ کے حوالے کرے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کشمکش کے میدان میں داخل ہے. اور یہیں سے پھر ایمان اور جہاد کا تعلق پیدا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائیں، اس کے بغیر کسی قسم کے شک اور شبہ تردد کا شکار ہوں، اور اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کریں. اور یہی لوگ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. ان دونوں کا آپس میں یوں ہی بے ربط جوڑ کے بیان نہیں کر دیا گیا، ان کا گہرا ربط ہے. ایمان اللہ اور رسول پر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جہاد لازمی ناگزیر نہ ہو، اور جہاد کے بغیر اور کوئی
ایمان کا معیار صداقت کو جانچنے کا نہیں. اس بات کو ذرا آپ اور کھول کر دیکھیں. اس سے بڑی اہم بات ہے. اس امت کے زوال کی وجوہات میں سے بڑی وجہ یہ ہے ایمان اور جہاد کے جس رشتے کو قرآن مجید نے اس میں اہتمام اور انتظام کے ساتھ قائم کیا تھا وہ رشتہ ٹوٹ گیا. وہ ذہنوں سے محو ہو گیا. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو ایک ایسے مومن کا تصور کہ جو ہجرت اور جہاد نہ کرے یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان کر سکے. اور آج اربوں مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جن کے دلوں میں یہ خیال بھی نہیں گزرتا. تو ایمان کا لازمی تقاضا اللہ کی راہ میں جدوجہد توفیق سے جہاد. جہاد تو بہت بڑی چیز ہے. قتال کی حد تک بھی حدیث میں یہ کہا گیا ہے. جس آدمی نے غزوہ نہیں کیا یا کم سے کم غزوے کی نیت خواہش ارادہ نہیں کیا وہ جاہلیت کی موت ہے. اس سے بڑی بات نفاق کے کسی شعبے پر اس کی موت آئی. نفاق کی ایک کیفیت میں اس کا آخری وقت. یہ بات اپنی جگہ پر خود اس کو ظاہر کرتی ہے کہ ایمان اللہ کی راہ میں جدوجہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جان اور مال لگا کر کام کرنا ان دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو لا ينفك. تو کم سے کم قرآن کی دعوت میں قرآن کی لغت میں اور قرآن کے کلام میں قرآن کی فقہ میں توڑا نہیں جاتا. ہماری سمجھ بوجھ کے میدانوں میں اس کو توڑا جا سکتا ہو. قرآن کی جہاں تک میرا محدود علم ہے ان دونوں کو الگ نہیں کیا جاتا. جگہ جگہ اس بات کو مختلف انداز اور پیرائے میں بتا دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جان اور مال جو کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے جس کو ایمان لانے والے نے اس کو بیچ دیا ہے ان کا مصرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اللہ کے دین کی راہ میں جہاد کے لیے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. فوراً بات کہ اللہ نے جان اور مال خرید لیے. جہاد سے آگے بڑھ کر قتال کی بات کی گئی تو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. فاستبشروا وبائعکم الذی بایعتم. ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری جس جنت کا تم کو مجدہ سنایا گیا ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیات بھی اسی مضمون کو کھول کر بیان ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے پکارنے والے کو پکارتے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ اور ہم ایمان لیا. اے اللہ اب ہم کو بخش دے معاف کر دے جنت میں داخل. اب آپ ذرا غور کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجاب لهم ربهم. اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سن لی. فرمایا ان لا اضيع عمل عامل من ذکر و انثى بعضكم من بعض. تو کسی محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کروں گا مرد ہو یا عورت. الذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم من سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. دیکھیے جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے اس میں نہ ہجرت کا ذکر ہے نہ راہ خدا میں گھروں سے نکلنے کا ذکر ہے نہ ایذا رسانی کا ذکر ہے نہ قتال کا ذکر ہے نہ مرنے اور مارنے کا ذکر ہے. لیکن دعا کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہاں تمہاری دعا سن لی گئی. رب تم میں سے جو محنت کرنے والوں کی محنت یہ ہوگی وہ گھر بار چھوڑیں گے وطن ترک کریں گے نکالے جائیں گے ان کو ایذائیں پہنچی جائیں گی مارے جائیں گے. ان سے میرا وعدہ ہے. اور وعدہ بھی کس زبان میں ہے. جو لوگ عربی زبان کا تھوڑا سا بھی مت رکھتے ہیں عربی زبان سے تو جانتے ہیں کہ اس میں یقینی گارنٹی کا لحاظ اور پہلو ہے جو بہت کم استعمال ہوتا ہے. لأكفرن عنهم سیئاتهم. اس کے بعد جو خرابیاں خامیاں ہوں گی میں ان سب کو جھاڑ کے صاف کر دوں. ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الأنهار. ان کو لازماً ان جنتوں میں داخل کروں گا ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی کوئی عذر پیش کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جان نہیں چھوڑتے.
لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا فی سبیل اللہ۔ جو لوگ کبھی کوئی جھوٹے عذرات تراش کے، بہانے تلاش کر کے دنیا کی معمولی مصروفیات کو ترجیح دیتے اس بات سے پیچھے نہیں رہیں گے کہ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے کوشش کریں، یہ کون کریں گے؟ اجازتیں کون طلب کرتے ہیں؟ بہانے کون بناتے ہیں؟ رخصتیں کون مانگتے ہیں؟ معمولی مشغولیتوں پر کون پیچھے بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں پر پھر یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ مومن تو ہیں لیکن کچے ہیں، وہ قرآن مجید قانون کی زبان استعمال نہیں کرتے۔ قرآن مجید سے اسی ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ زندگی کو اس دنیا میں بھی جہاد کی راہ پر رواں دواں کرو اور آخرت میں جنت تک پہنچا کرتا ہے۔ اور یہ وہی ایمان ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایمان ایک مرد مومن کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی، یہ اس کا کام نہیں۔ لا یستاذنک الذین، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ دراصل ایمان اور جہاد کی وہ دعوت ہے جو قرآن مجید کا ماحول ہے۔ اسی دعوت کے اوپر دراصل اسلامی تحریک برپا ہو۔ اس تحریک کی ہم ہزار تعبیریں کریں لیکن مختصر سادہ مؤثر تعبیر اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ایمان وہ ایمان ہو جو قرآن کی مطلوب، اسی ایمان کی تجدید کرو، اسی ایمان کو تازہ کرو، اسی ایمان کو پیدا کرو۔ اور ایک دفعہ جیسا میں نے عرض کیا تھا، یہ ایمان دل کو اپنا مسکن بنا لے، زندگی عمل صالح اور جہاد سے آباد ہو جائے۔ اور ایک دفعہ اگر اس ایمان کا بیج دل کے اندر پڑ جائے تو یہاں پر بھی اعمال صالحہ کے درخت برگوبال لائیں گے اور جنت میں بھی تجری من تحتہا الانہار کی مزید جو ہے وہ پوری اتر رہی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں شاہ کلیب کہتا ہوں، یہ وہ ڈوری کا سرا ہے جس کو آپ پکڑ لیں تو آپ کہیں بھی ہوں، چھوٹے سے اسکول میں ہوں یا چھوٹے سے گاؤں میں ہوں یا چھوٹے سے محلے میں ہوں یا بین الاقوامی سطح پر ہوں، جو الجھنیں، جو مشکلات آپ کی دامنگیر، جو کششیں دنیا کی آ کر آپ کو اس راستے سے ہٹائیں، سب جگہ یہی ایمان و جہاد کی کلید آپ کے لیے دروازے کھول دے گی، بند دروازوں کو کھول دے گی۔ اور میں کہتا ہوں کہ دعوت کے لیے بھی بند دلوں کو آپ کے لیے کھول دے گی اگر آپ اس پیرائے میں دعوت اور الجھنوں کو سلجھا دے گی اور آپ کے لیے اجرا کو آسان۔ جب آپ غلط راہ پہ جانے لگیں، قرآن مجید کی اس بات کو یاد کر لیں، جب آپ کا دل اور آپ کی نگاہیں اور آپ کی زندگی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں جو چاروں طرف بکھرے ہوئے سونے کے بچڑے پڑے ہوئے ہیں، ان کی محبت دلوں کے اندر بیٹھ چکی ہے، ان کی پرستش کے لیے بنی اسرائیل کی طرح ہم بے چین ہو کر لپکتے ہیں، تو قرآن کی زبان میں آپ یوں کہیں کہ بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کیا بری چیز ہے جس کا حکم تمہارا ایمان ایسا ایمان تم کو دیتا ہے، تو اس کو ایسا ہی حکم دینا چاہیے اگر تم واقعی میں۔ اس سے بڑا کوئی جگانے والا، چونکانے والا نعرہ نہیں ہے۔ بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ بنی اسرائیل نے ایک سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کی پرستش اور اس کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی۔ آج دنیا کے اندر بے شمار سونے کے بچھڑے ہمارے چاروں طرف بنے ہیں، ان کی محبتیں ہماری رگ و پے کے اندر اتری ہوئی ہیں، ان کی پرستش کے لیے ہم بے چین اور بیتاب ہو کر لپکتے ہیں۔ یہ محسوس اور ظاہر صورتوں میں ہمارے سامنے نہ ہو لیکن وہ خدا کو چھوڑ کر ہم سے پرستش کے طلبگار ہیں، اور ایسے ہر موقع پر ہم کو یاد کرنا چاہیے بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اگر واقعی مومن ہو تو کیا اتنی ہی بری چیز کا حکم ہمارا ایمان تم کو دے؟ پھر لوٹ کر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ایمان بالغیب ہے۔ تو قرآن مجید میں اپنے آغازی میں بالغیب کی شرط عائد ہے۔ ایمان بالغیب کے بغیر تقویٰ اور صبر اور جہاد کے لیے وہ خصوصیات پیدا نہیں ہو سکتی جو لازمی ہوگی۔
دنیا کے نفع، دنیا کے فائدے ظاہر اور محسوس نگاہوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کوہ طور پر موسیٰ سے کلام کر رہا ہو، لیکن نگاہوں سے سامری کا بنایا ہوا سونے کا بچڑا نگاہوں سے، اور انسان کی آزمائش کے لیے اس کی فطرت میں یہ بات وصیت کی گئی ہے کہ وہ جو چیز جلد ملنے والی ہے، جو آج ملنے والی ہے، جو ظاہر ہو، جو محسوس ہو، وہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور اس لیے ایمان کی اصل کسوٹی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو احساسات سے ماورا ہیں، ان کو نگاہیں پا نہیں سکتی اس دنیا کی، ان کو آدمی دیکھ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، سونگھ نہیں سکتا، ان پر وہی ایمان یا کم سے کم اس سے ملتا جلتا ایمان نصیب ہو جائے جو ظاہر اور محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے وعدوں پر اتنا ہی یقین ہو جائے جتنا کہ دنیا میں ملنے والی چیزوں کے وعدوں کی۔ آگ کی طرف ہاتھ جاتا ہے تو خود بخود واپس پھر آتا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی واز نہیں کرتا، کوئی درس نہیں دیتا، کوئی تقریر نہیں کرتا، دل جانتا ہے کہ یہ آگ ہاتھ سے جلانے والی ہے، یقین ہے، ایمان ہے، ہاتھ کھچ کر آتا ہے۔ نہ سمجھ بچہ اگر آگ کی طرف جا رہا ہو، ماں اور باپ مضطرب ہو کر بے چین ہو کر لپکتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ناسمجھ ہے اور اس کو آگ سے بچانا ہے۔ خدا اور اس کے رسول نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے اس پر ایمان وہ غیر میں ہے، لیکن اس پر ایمان کم سے کم اسی درجے کا جب ہو تو فی الواقع تقویٰ اور صبر کی جو صفات پیدا ہوتی ہیں تو ایمان اور جہاد کے لیے لازمی ہے۔ آپ غور کریں تو اس سے ہم محروم ہیں، اور میں کہوں گا کہ سارے دعووں کے باوجود اس ایمان بالغیب کا اشیر بھی ہمارے حصے میں نہیں۔ جتنا یہ ایمان بالغیب مضبوط ہوگا اور ہم اس بات کو جان لیں گے کہ ایمان کے ذریعے جنت تک پہنچنے کی راہ جہاد کی راہ ہے۔ ہم حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم میں سے کون جہاد کی راہ پر گامزن ہے؟ یہ تین چیزوں کا رشتہ قائم ہونے کے بعد ایمان اس کا مطلوب جنت ہے اور جس کی راہ جہاد ہے، تو پھر اس کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے۔ اب ہماری کیفیت یہ ہے کہ دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا نفع اگر کمزور ضعیف انسان ہمارے سامنے پیش کرے، کوئی اگر آپ سے یہ کہے کہ یہ زمین آج خرید لو اور اگلے سال اس کی قیمت دگنی ہو جائے گی، تو آپ گھر جائیں گے، جیبیں ٹٹولیں گے، بینک سے پونجی نکالیں گے، بیوی کا زیور بیچیں گے اور زمین خرید لیں گے، اس لیے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ نفع کل ملنے والا۔ لیکن اللہ اگر یہ وعدہ فرمائے گا ایک دانہ بھی اگر تم دو گے تو وہ 700 گنا میں تو یقیناً واپس کروں گا، بلدینا مزید، اور ہم اس سے زیادہ بھی کریں گے۔ آپ کی جیب نہیں کھلتی، جیب اس لیے نہیں کھلتی کہ دل کھلا ہوا نہیں، اس لیے کہ دل جو ہے وہ یقین سے محروم۔ اپنے بچے لپک کے اس آگ کی طرف جا رہے ہوں کہ جو آخرت میں ان کے جسموں کو جلانے والی ہے، تو ہم بیٹھے مطمئن دیکھتے رہتے ہیں، ہم ہنستے بولتے رہتے ہیں، ہم ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس سے مزہ لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو جس طرح دنیا کی آگ کے اوپر یقین ہے اس طرح آخرت کی آگ کے اوپر یقین نہیں۔ ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ اگر اس راہ پر جا رہے ہیں کہ جو آگ کی طرف جانے والی ہے، ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ کا الاؤ جلا دیا ہو اور تم پروانوں کی مانند دوڑ دوڑ کے اس آگ میں گر رہے ہو، اور میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے تمہیں روک رہا ہوں کہ لوگوں خدا کے بندو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ خدا کا رسول آگ، جنت، خدا، آخرت کے وعدوں پر اتنا ہی یقین رکھتا ہے اتنا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں، اس لیے وہ صبر اور چین سے بیٹھ نہیں سکتا اگر وہ ان انسانوں کو جن کے لیے درد اور غم اس کے دلوں میں ہے آگ میں ڈبتا ہوا دیکھے۔ آج ہم کو اپنے آپ کو
اسی ایمان اور جہاد سے وابستہ کرنے کا عزم ارادہ کرنا۔ اور میں اس بات کو بھی یہاں پر کہہ دوں، میرا جتنا مطالعہ اسلامی تاریخ ہے، مسلمان عوام اگر کبھی کھڑے ہوئے ہیں، ان نے قربانیاں دی ہیں، تو ہمیشہ انہوں نے جہاد اور جنت کی خاطر قربانی دی۔ اس کے علاوہ کبھی کوئی قوم کو اسلام کے لیے کھڑا نہیں کرتا۔ اپنی تربیت اور تزکیے ہی کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی دعوت کے لیے بھی اگر کوئی شاہ کلید ثابت ہوگی تو وہ یہی جہاد، ایمان اور جنت کی دعوت ثابت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔